خلیل الرحمان جاوید صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بیروی لٹا کے پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے. بریلوی پوچھتے نہیں، اگر کچھ جوہلا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکتب فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں. قبروں سے مانگنا غلط ہے، قبر کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چند جوہلا کرتے ہیں، ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں. دعوت اسلامی والے میجورٹی ہیں، بتائیں یہ کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے، یہ جملہ. اور دوسرے جو کوکب نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. پتہ چل گیا کتنے میٹھے ہیں. اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکب نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تب وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دے. اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت یزید، میں اس کو حسین تو کہتے ہیں، مولا حسین کا نام بھی نہیں اس کے ساتھ لینا چاہوں گا، کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے. یہاں اس نے کہا جی خلیل صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا. بھائی کوکب نورانی سے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک ڈائنامکس کیا ہے. دونوں نے چھڑلیں چھوڑی ہیں انتہائی، یعنی آپ سمجھیں کہ غلیظ زبان استعمال کی ہے. دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے. خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، کوکب نورانی نے نہیں مانی. تو یہ حلالی رامی میں کوکب نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت؟ حلالی وہ ہیں جو کشف المحجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے، 4.5 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا کلپ خادم رضوی کو چیلنج آپ لکھیں، میں نے وہ دکھایا ہے. یہ لوگ حلالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا نا بعد ذالک زنیم، یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی، وہ حرامی ہوگا. تو حرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں. یہ ان کو کیوں نہیں حرامی کہتے؟ ان کتابیں چھاپنے والوں کو، کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لے نا. تو دوغلی پالیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور مفتی احمد جان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر. ان کو کیوں نہیں کہتے؟ چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے دوں گا، کشف المحجوب، ہشت بہشت، میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائے ہیں. آپ لکھیں علامہ خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج، میرا وہ کلپ کھل جائے گا. سارے گالی نکال رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دے رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تبدیل ہو گئی. اچھا جی پھر میں تھوڑا مجدد ہے جنہیں تو دسیا کتابیں تبدیل جے چھاپنی یہ بند کرو نا، ساڑو نا انہوں اگر تبدیل ہو گئی ہیں. یہ مفتی احمد نعیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں 40-50 سال پہلے. یہ گجرات شہر یہاں سے تقریباً 50 منٹ کی مسافت، یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی. یہ دکھائیں جی، اس کی میں ان کو گستاخی دکھاتا ہوں. حلالی اور رامی کی بات کی ہے نا کوکب نورانی صاحب نے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. بعد ذالک زنیم، یہ آیت ان کے اوپر فٹ کریں. جال حق قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی، میں کار نہیں بنائی. نور و بشر کی بحث ہے، مسئلہ بشریت پہ اعتراضات، یہ سب میں نے انڈر لائن کیے ہیں. صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں، لیکن یہ جو صفحے میں نے آیات انڈر لائن کیے ہیں، یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نور و بشر کی بحث والے، اس کے اندر میں مفتی احمد نعیمی صاحب کی صراحتاً نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی. پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ حرامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں؟ ان بزرگ بابوں کو حرامی کیوں نہیں کہتے ہیں؟ باقی سب کو آپ کہتے ہیں. اچھا لو سنیں، قل انما انا بشر مثلکم پہ اعتراض ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے. ظاہر ہے بشر تو سارے ہی مانتے ہیں، ہماری طرح بشر نہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی بعض اوقات اہل حدیث سے بھی غلو ہو جاتا ہے، شان میں ہماری طرح نہیں ہے. ایز اے ہیومن اسپیشیز وہ انسان تھا. اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور اللہ کی طرف سے خود وغالت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں، آپ خود ہی کہہ دیجئے. ہم تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم تو آپ کی شانیں بلند کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے، یعنی مراد یہ کہ گستاخی ہے یہ، تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے. ایک یہ انہوں نے جواب دیا. اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا، شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا نا، تتر کا اور بٹیر کا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں علی بھائی بس اسے دیکھیں، نہیں دیکھیں، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے. اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے. دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم 2 دفعہ، سورۃ الفرقان کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل 48 فرقان 9. انظر کیف ضربوا لک الامثال. اے محبوب بھلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا بس گمراہ ہوئے. فلا یستطیعون سبیلا یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے. نبی علیہ السلام کے لیے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی احمد خان نعیمی نے؟ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں. یہودی اس کو بگاڑ کے کہتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ کی کیا نیت تھی چرواہا کہنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولوا رائینا، تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو قولوا انظرنا. اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے. جس الفاظ میں گستاخی ہو، صحابہ کی نیت بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو. اور ان کے مفتی صاحب احمد سعید کاظمی صاحب ہے نا، وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا، سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستاخانہ عبارات پہ. انہوں نے لکھا ہے کہ میں عمر صدیق صاحب کو بھی کہوں گا آپ الٹے بھی لٹک جائیں جب تک آپ اپنے فرقے کی ملت پہ نہیں آتے نا، یہ کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حسینی اور جزیدی کی تفریق جو عمر صدیق نے شروع کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے فرقے کو نقصان ہو رہا ہے. یہ فتویٰ ان کا ان لوگوں کے بارے میں نہیں آیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں 2009 میں، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12 سال پہلے، 11 سال پہلے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تفریق شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کی فیور میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی تو یہ فرقہ یزیدی ہے. جب ان کے حق میں بات ہو رہی ہو پھر ان کو کوئی خیال نہیں آتا یار حسین علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے، ہم کوئی بات کریں. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے مسند احمد میں المستدرک للحاکم میں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ تفریق ڈال رہے ہیں، حسینی نہیں، ہمیں تو علوی، فاروقی، صدیقی بھی نہیں کہنا چاہیے، عثمانی بھی نہیں کہنا چاہیے، تو حسینی ہم اپنے آپ کو کیوں کہیں؟ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی، عثمانی، صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے، تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک ایڑا ابا جے توڑا، ہاں کیا رسول اللہ سے نسبت ہے اس لفظ کو؟ تم نے اسی فتوے میں لکھا کہ محمدی ہیں ہم، تو سلفی کیوں لکھتے ہو؟ تمہارے سارے ابے سلفی کیوں لکھتے ہیں؟ ادھر نہیں تمہیں خیال آیا کہ تم امت میں تفریق ڈال رہے ہو؟ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں. یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں. ابن تیمیہ کو سلفی یہ ان کی نسبت سے ان کو سلف مانتے ہیں. ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ محدثین میں ایسے لگتے ہیں نا جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیے ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں. اگر یہ سلفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں. سب سے بڑے سلف تو ہمارے کون ہوئے؟ صحابہ. سلف جو آگے گزر چکے مر کے ان کو سلف کہا جاتا ہے. ہم خلف ہیں، ہم پیچھے آ جائیں، فاتح خلف الامام، امام کے پیچھے. تو صحابہ سے بڑا تو سلف کوئی نہیں ہے. پھر ہمیں آپ سلف کا آپ کو فارم بتاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو آپ جو اصل سلف ہے نا ان کا فارم امت کے سامنے رکھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں. عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے. 2 سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا. عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں. مارنے والوں کو بھی پتا ہے. مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں. انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے. وہ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے.
کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغالیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغالیہ کو وہ فضیلت کفایت کر دے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی، چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغالیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغالیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغالیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کہانیاں کرا رہے ہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے، تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی، میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ تو عمار ابن یاسر جن کی اتنی فضیلت ہے وہ سلف نہیں ہے، سلفی لکھنا ہے تو پھر ان کے فتوے بیان کرو۔ سنو پھر پہلا فتویٰ صحیح بخاری میں، کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں، حسن ابن علی پہلی سیڑھی پہ ہیں، یہ دوسری سیڑھی پہ۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے، یعنی فضیلت ان کی کم نہیں تھی، آخرت میں بیوی کا مطلب کنفرم جنتی۔ اور امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں عمار کا یہ خطبہ نقل کیا ہے، یعنی امہات المومنین کی فضیلت بھی شیعان علی بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی کے ساتھی۔ ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، یعنی سیدہ عائشہ کا جنگ جمل کرنا عمار ابن یاسر نے اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ تو یہ سلف نہیں ہے، ان کا فارم نہیں لینا۔ سلفی ہیں تو پھر بتائیں جنگ جمل میں اللہ کی پارٹی کون سی تھی اور مخالف پارٹی کون سی تھی؟ اور سلف کا فارم کس کا؟ عمار ابن یاسر کا۔ آپ کے سلف تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں تو اس کو سلف کہہ رہا ہوں جس کی زبان کی گارنٹی صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود دی کہ ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، شیطان سے محفوظ۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں، جی اس نے کہہ دیا بدبخت، وہ حدیث میں موجود ہے، میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم، ان کو ہضم نہیں ہوا، یہاں تو اللہ سے جنگ آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ سلفی ہو تو پھر کہو عمار ابن یاسر کا فہم یہ ہے۔ اہل صفین کے بارے میں بھی سن لیں، سن کبرا البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر نے کہا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو، یعنی انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف جو خروج کیا ہے حضرت معاویہ ان کی جماعت نے، انہیں کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے۔ یہ کہتے تھے ظالم لفظ دکھائیں، لے لیں، پھر ظالم لفظ بھی موجود ہے، فاسق اور ظالم کو۔ تو عمار ابن یاسر سلف نہیں ہے، ان کا فارم نہیں بیان کرنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سلفی نام بھی ایک ڈھکوسلہ ہے، اس سے مراد وہ سلف ہیں ان کے جو ان کے فرقے کے عقائد کو سپورٹو، اپنا تو ان کا ایک بندہ بھی تھوڑی سی کرے تو آپ دیکھ لیں عمر صدیق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور سارے علماء نے اسے اس طریقے سے، آپ کو پتہ نہیں اس کے پھر نتائج کیا نکلیں گے جب اتنے علماء کریں گے تو آندہ یہ کہیں تقریر کرنے جائیں گے تو اول تو ان کو مسجد میں کھڑے نہیں ہونے دیں گے، ہوں گے تو لوگ آوازیں کسیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو اور پکا کریں گے۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں، اور اگر آپ منصف مزاج ہوتے تو پھر سب کے برابر آپ سارے معاملات برابر لے کے چلتے۔ اگر آپ ان نسبتوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا، حسینی کہلانے کی یا صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی کہلانے کی، پھر سلفی کہلانے کی بھی مخالفت کریں نا۔ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوں کہ ہم محمدی بھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں، ادروائز ہمارا نام جو ہے وہ مسلم۔ سورۃ الحج میں آیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو مسلم ہمیں کہلوانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم، اور یہ آپ بتاؤ یہ محمدن کی ٹرم بھی جو زیادہ استعمال کی نا مسلمانوں کے لیے، یہ انگریزوں نے کی تھی، محمدن، انگلش میں محمدن، یعنی یہ محمد کے فالو ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور رہنما مانتے ہیں، لیکن
ہم اسلام کا بانی نہیں انہیں سمجھتے. اسلام کا بانی اللہ ہے اور ہزاروں پیغمبر جو اللہ کی وہ دعوت لے کے روئے عرض پہ آئے, اور ان میں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی پائنیئر نہیں ہے اسلام. تو ہم اس اعتبار سے محمدی بھی ہیں, ابراہیمی بھی ہیں, موسوی بھی ہیں, عیسوی بھی ہیں. سارے پیغمبروں سے ہماری نسبت ہے, اور اسی کو کمبائنڈ طور پر ہم مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. 73 فرقوں والی حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہر فرقہ اس حدیث کو فرقہ بنانے کی دلیل کے طور پر پیش کر کے اپنے بزرگوں کے فرقے کا دفاع کرتا ہے. علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے آپ سے یہ کہیں گے 73 فرقوں والی حدیث کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ اسی کی اہمیت کو اس امت نے پکڑا ہوا ہے اور اجاگر کر رہی ہے, اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال. جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی, وہ تو ضعیف ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی ضعیف صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے. اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے, تو کہا گیا ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں. یہ روایت اصول محدثین پہ سندن ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. فرقہ نہیں, گروہ, طائفہ منصورہ. اور نبی اسلام فرمایا وہ ہے الجماع, یہ بھی ساتھ بتایا. آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے. فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا, الجماع. الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں. بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا. الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم, اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے, اس طرح میری امت میں بدعت پھیلے. اچھا, نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا, نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا, کرکٹ کا پلیئر ہوگا, یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا. عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی. تو علماء کو نبی اسلام نے, علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا, اور باولا کتا, پاگل کتا. بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے, وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہاں پہ, نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہاں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں, کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا. اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں بھی کتے کی مثال, حدیث میں بھی کتے کی مثال. اور اب آپ دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ علماء سو کو کتا کہا گیا تو وہ پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے, ان سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کتے کی مثال ہے. تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں, لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے, یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتے ہیں کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں, یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایکسپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزخی, پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے, طائفہ منصورہ, کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین, اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا. اور فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے. بریلی اور دیوبندی, بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں, حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں. تمام اختلافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں
وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوسرے دوست کی. تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں، تو پھر آپ خود سمجھ لیں. یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے. پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے. ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں. یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے. آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی. یہ وہ گروہ ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک. اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں؟ یہ رزلٹ نکالنا چاہیے. تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے. کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو. قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے. حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا. جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنیں گی، تم بچ جانا. انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے. یعنی کامن سینس بھی نہیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس بھی کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے نا، اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس سے سخت آیت جو اپنے منج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے. کتنی سخت آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس سنی ہے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت سنے. آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر. آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، کہیں ماشاءاللہ. آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں. اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی. اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں جو ہمارا فخر تھا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے. یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو الٹیمیٹلی یہودیوں کے خلاف جب مسلمان قتال کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی اسے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے غرقت جو یہودیوں کو پناہ دے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ غرقت کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو پتھر کے پیچھے سے یہ آواز آ جائے اے مسلم، تو ہو سکتا ہے یہ کہ پیچھے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو ہی چل پڑی ہے. انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا جب تک انہیں یہ نہ کہا جائے کہ اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث. تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے، آج اگر چڑھ رہے ہیں تو اسی وقت بھی چڑھیں گے. قرآن و سنت کی ٹرم تو مسلم اور مومن ہی ہے، باقی آپ کی بنائی ہوئی ہے. اس لحاظ سے ویسے میں شیعہ کو ایج دوں گا. شیعہ اپنے ساتھیوں کے لیے مومنین کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، سنی اپنے ساتھیوں کے لیے مسلمین کی ٹرم نہیں یوز کرتے. کہتے ہیں نا مومن مومنین، وہ ٹرم قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں. تو سر سنیوں، میں نہیں کہتا آپ اپنے آپ کو مومنین کہیں، ان سے فرق تو آپ نے کرنا ہے، وہ جبلت میں ہے ان کی بھی اور ہماری بھی.
ہماری سے مراد آپ لوگوں کی، میں تو دونوں سے باہر ہوں، مسلمان ہوں. وہ مومنین کہتے ہیں، آپ مسلمین کہہ لیا کریں، لیکن ٹرمز تو قرآن کی استعمال کریں، حدیث کی استعمال کریں. قرآن و سنت میں تو ٹرم یہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں 1 دن کا غسل کرنا ہر مسلم کے اوپر واجب ہے، جس میں اپنے جسم کا میل دور کرے. کسی بھی دن کر سکتا ہے، جمعے دن کر لے، افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. وہ ظاہر کرتے ہی ہیں مسلمان. تو مسلم وہاں بھی ٹرم مسلم ہے، یہاں مسلم نام سے لوگ چڑھتے ہیں. اچھا علی بھائی، آپ کی اس بات سے نا وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر اجازت دیں جی، تاکہ یہ ایشو کور ہو جائے. آپ نے فقی کی بات ایشو تو قیامت تک نہیں کور ہونا ہے، جن کے نہیں یہ ہونا ہے. اسپیسیفک یہ ایشو کور ہو جائے نا. ایک بہت بڑے وکیل اناف ہیں، وہ نام نہیں لینا، نہیں نام نہیں میں لیتا، میں بس وہ اسی وکیل سے اناف ہی کہا کہ آپ نے ان کا نام لے دیا، بڑے لیکن وکیل باقی اناف نام ہیں اور بہت بڑے. ہاں جی، وہ وکیل اناف وہ ہیں جن کو میں نے G10 کی مسجد میں آج سے 7-8 سال پہلے سنا کہ جنت میں صرف دیوبندی جائیں گے. یہ الفاظ تھے. اچھا، وہ وکیل اناف جو ہیں انہوں نے آج کل ایک دورہ مسائل کرایا کچھ عرصہ پہلے، اس میں انہوں نے غالباً اسپیسیفکلی آپ کو فقی دی ہے. یہ مسلم والی جی بات میرا ہے. اس کے اوپر جواب آ چکا ہے. جی جی جی، انہوں نے کہا جی کہ میں مسلم کیوں ہوا؟ ایک طرف وکیل اناف کی تصویر ہے، دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب کی سینٹر میں میری، وہ کلپ ریکارڈ ہو نہیں، چکا وہ ہے. جو انہوں نے فقی دی اس کا بھی جواب دیا آپ نے. جی، فقی کا انہوں بھی نے کہا جواب. جی میں اگر آپ سے یہ پوچھوں جی، آپ ایشیا کے باشندے ہیں، کدھر کے ہیں؟ میں انہوں نے اتھے چھٹے ہیں نا کہ وہ یاد کرن انہوں نے گے. کہا اب یہ کوئی نہیں کہتے بھی جی دنیا جی، میں سارا جواب آ چکا ہے. وہ سوال آپ سے پہلے ہی آ چکا تھا. اچھا یہ سوال اسی طرح پڑھا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں گے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کا جو میں نے جواب ان کو دیا نا، وہ آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے اور جھوم کے ایک دفعہ کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ کچھ کیا ہے میں نے ان کے ساتھ اس بات کے اوپر، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں. اچھا، یہ آپ کے یہ جو شعر ہے اس پہ بھی ایک پوسٹ مارٹم ایک علامہ صاحب نے کر دیا. وہ کہنے لگے جی یہ تو جناب جو ہے نا یہ بابی نہ کہا کرو، بابا ہی کہا کرو، کہ بابی تو وہ کہتے ہیں یہ ایران میں تھا کوئی غالباً گمراہ شخص تھا، محمد بن باب کے کیا. وہ نہیں، وہ سر وہ اللہ کے بندے، بات یہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. عربی کا فتنہ اور پنجابی کا فتنہ اور الفاظ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں وہ کہتے ہیں بابا سے بابی نہیں بنتا نا. نہیں بنتا ہے. اردو میں کیا بنتا ہے؟ بابا ہی بنے گا. بابوں کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کے ماننے والے کو پاکستان کہیں گے یا پاکستانی کہیں گے؟ افغان صوبے سے تعلق رکھنے والے کو افغانی کہیں گے ان کے ملک سے، یا افغان کہیں گے؟ افغانی کہا جاتا ہے نا. تو یہ نی وہ ہے، نون یاد ہے نہیں ان کو، کہ اردو بھی تھوڑی سیکھ لیں. یہ بابی ہم عربی میں نہیں کہہ رہے، اردو میں کہہ رہے. اردو میں ٹھیک ہے، تو بابی بنے گا. علی بھائی، میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے. اس پر میری رہنمائی کریں. دیکھیں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا. اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے. آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی، تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے، اب جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسو سٹائل میں اگر اب میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہ جی اکڑا اڈا غصے چاہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آیت اٹھائیں کہ اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے. تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے 13 سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا. جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا، پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے، ترکی بترکی. ٹھیک ہے، تو اس لیے بیچ میں سے کلپ نہ کاٹیں. آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا، وہ قصے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے. آپ ہدایہ پورٹل لگائیں، ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا، ٹھیک ہے، سعد ابن ابی وقاص والا، ابو عبیدہ ابن جرح والا، سیدنا عمر والا، سیدنا خالد بن ولید والا، آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں. آپ سیدھے ہی تسی بابے تے شاہی کوئی نہیں دکھاؤ گے، تو وہ تو وڈ دین گے تانوں. یہ نہ کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ بات دی گل ہے. بھائی حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں بات سمجھنے میں. ہاں، تسی 6 دن ہی سمجھانے کی کوشش نہ کرو. تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں. جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں، سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا، اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی. یہ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں. جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں. بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا کہ قبروں میں مزار نہیں ہونے چاہیے. بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وہابی گستاخ ہیں، تو اسے کو بالکل اسی تواڈے نال بہت گستاخ نے، یہ تو یزیدی نے پکے. ادھر سے سٹارٹ لینا، پہلے داڑھ تھلے لے کے تے آؤ. ٹھیک ہے، تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو، داندی تواڈے پان دیندے نے. آہستہ 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 ان کو لے کے آئے. جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کرے. ان کے دیکھیں نا جی، ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال وائس، جدو اڈے نا پھر وہ تسی پار کٹنے نے. انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی،
اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا, شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی. ہاں ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ وہ تو ہے ہی مردود نا, انہوں تے چھڑ دو فارغ. ہن میں کہڑے پاسے جاواں؟ تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ تہاڈی جان چھڑ دین گے. اے میں تمہیں دس داں, ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا. جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے, ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اور نسو ادھروں اسی دساں گے کون ہے. اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے. تو انٹرسٹ کی بات کریں. پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ دیں, اس میں میلاد کے اوپر بات کریں اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں, یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس نکالتے ہیں, کوئی کٹا ہے کسی صحابی نے, کوئی تابعی نے؟ دیکھنا بریلوی تو نہیں پتہ ہے ہی گمراہ ہے. ہاں انہوں پتہ ہی نہیں کیوں ہونا ہے. انہوں کہنا چلو یہ تو نہیں سے کٹا, لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد میلاد دا 12 ربیع الاول پروگرام کراندے سن, اس میں وہ نعت عمار بن یاسر پڑھتے تھے, تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی, سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی. او دا والا کتنے ہے ذرا منو دس دو, آئے نا داڑ تھلے. تو پھر وہ نارملائز ہوں گے. پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں, فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, پھر آستہ 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 اس معاملے پہ لے گئے. ٹھیک ہے نا. اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے, ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو, بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا. آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے ہیں حنفی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے, اسی لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث. آپ ان سے پوچھیں نا یار اہل قرآن نہیں ہو, کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں. حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے, اہل الرائے ہیں, اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں. انہیں کہا جی بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے, لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا, انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی بخاری چوں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تو عمار ویح عمار, افسوس ہے عمار, تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ 2 پتھر تو نے اٹھائے ہوئے ہیں, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812-447, مسلم میں اس کے اوپر تلے 5 ترک ہیں, 7320 سے لے کے 7324 تک. تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں, یہ بھی نکل آئی ہیں, ان کے کریے. ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے, اس کو جی بس سمجھ آ گئی ہے. انفی بھی بےچارے اپنی جگہ صحیح نسدے نے, کیونکہ تواڈے دے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوتا ہے نا, دم پہ پاؤں آتا ہے, چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے. ٹھیک ہے. شیعہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر, بہت خوش ہوں گے. انہوں نے کہا جی وہ تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا, اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ, کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, ان پہ سب و شتم نہ کرو, تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے. انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے. یعنی سب سے اس وقت تو morale بلند ہونا چاہیے نا, اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع ہے تو سامنے ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے. لیکن یہ دیکھو بنو امیہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے. کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کوئی یار آج کل کتنے نے جڑے ممبراں تو صحابہ نو گالاں کٹتے ہون, وہ تے ادو تے سن تے ہن بھی تے موجود ہون گے نہ کدھرے. اللہ معافی دے آپا. ہاں ہاں وہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں نا, وہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے ایک اہل حدیث, وہ خود بھی اہل حدیث تھے مسلم ہونے سے پہلے, یعنی اہل حدیث بھی مسلمان ہے, یعنی چڑھا مسلم ہونے تو پہلے. تو وہ اپنے اہل حدیث دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبی الاسلام نے حضرت علی کی محبت, ان کا ہاں جی بالکل ہم تو علی کو مانتے ہیں. ان کا یہ دیکھو فضائل صحابہ عامر حنبل کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, 2 گمراہ ہوں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے اور ایک دشمنی میں.
ان کا ہاں بالکل یہ جو رافضی ہے نا شیعہ، دیکھیں کتنا محبت میں غلوف کرتے ہیں، نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے کبھی اس کے دوسرے حصے پہ نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلوف کریں گے؟ کہتے ہیں آہو یار اے کون نے؟ تو اللہ معافی دے آپا اسی نہ ہو. ٹھیک ہے، جو میں نے بولا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو. تھوڑی سی وہ ایک آپ کو پتا کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چارج آ جاتا ہے، وہ کلچرل ہے. اللہ ماشاء اللہ، مطلب یہ میں اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا. اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور اس میں رافضیت نہ ہو، یعنی وہ غلوف کے درجے میں. اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر کرانا. اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے. آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں؟ اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبو سا، اور پیچھے ایڈا بڑا وٹا ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو تاکہ وہ بیریئر انڈر گریوٹی بند ہو جائے، اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے. ایک انگلی لگانے کی دیر ہے، تھوڑا سا زور، وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں، ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے. ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو، ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو، دیکھو اینج اٹھن گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں. یعنی یہ حکمت ہے نا، حکمت کے ذریعے دعوت. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے، ہر جگہ نہیں آپ نے لوچ تلنا. آپ صرف پابند ہیں اپنی فیملی کے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے، اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہ جی افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھانا ہے. تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا، کیوں نہیں سلمان بھائی؟ تو اردو 6 نمبر ہی پڑھتا سا، 20 سال بعد بھی ان بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں، 20 دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے. اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہندے نے. ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے، ڈگری والے مولوی نہیں، اہل علم. یہ ہے تبدیلی میرے بھائی. آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں. مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی. مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ خدمات تھی. چاند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے، اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے. مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیرنے بعد اوتے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے. اے تواڈے بزرگان دین دی خدمت سی جے. 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا. یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے، الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ